السلام علیکم دوستو۔ افغانستان میں ایک امریکن ایئر فورس کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ طیارہ غزنی کے ایک ایسے علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے جہاں افغان طالبان کی اکثریت اور حکمرانی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہ صورتحال سے آگاہ ہیں لیکن مزید معلومات نہیں دے سکتے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکی طیارے میں کئی افراد سوار تھے جن میں سے کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں ہے۔ طالبان نے مزید کہا ہے کہ طیارے میں بعض اہم امریکی حکام اور افسران موجود تھے۔ دوستو، اس بات کو یا خبر کو ادھر ہی رہنے دیں، اب ہم ایک ایسی ڈائریکشن کی طرف نکلتے ہیں، اب خود اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ روسی صدر پیوٹن نے اپنے حالیہ دورہ جرمنی کے دوران بیان میں کہا ہے کہ مشرق وسطی میں بڑی جنگ عالمی انسانیت کے لیے دردناک المیہ ثابت ہوگی، لیکن ان کی نوعیت کم شدت والی ہے۔ بہرحال لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں۔ میری اور جرمن چانسلر کی کوشش ہے کہ مشرق وسطی کو اس سے بچایا جائے۔ امریکہ ایران حالیہ کشیدگی کے بعد مشرق وسطی میں نئی پیدا ہونے والی صورتحال روز بروز نیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کافی انکار کے بعد اب ایرانی حکومت نے یوکرائنی طیارے کی تباہی میں اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور اسے اپنی غلطی قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے ایران مسلسل یوکرائن کے طیارے کی تباہی میں ملوث ہونے سے انکار کر رہا تھا۔ یوکرائنی طیارہ جو تہران سے ٹیک آف یا اڑان بھرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی نشانہ بن گیا تھا، جبکہ کچھ ذرائع کا خیال ہے کہ اس طیارے کو ایک نہیں بلکہ 2 میزائل لگے تھے۔ بہرحال طیارے کے زوردار پھٹنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے اڑان بھرے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس لیے اس کے فیول ٹینکوں میں پٹرول پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ اس طیارے میں مسافر زیادہ تر کینیڈین شہریت کے حامل تھے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ زیادہ تر ایرانی نژاد کینیڈین شہری تھے۔ اس کے علاوہ یوکرائن، برطانیہ اور دیگر ملکوں کے شہری بھی اس طیارے میں سوار تھے۔ اس لیے ان تمام ملکوں کی جانب سے یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اس غلطی کے مرتکب افراد کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سزا دی جائے۔ یاد رہے کہ 1988 میں ایک ایرانی طیارے کو دوران پرواز امریکہ نے ہٹ کیا تھا، جس کے نتیجے میں تمام کے تمام مسافر جاں بحق ہو گئے تھے، لیکن اس وقت امریکہ کی جانب سے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی گئی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایرانیوں نے امریکہ کی طرح ڈھٹائی کا ثبوت نہیں دیا اور آخرکار اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت جنرل قاسم سلیمانی کو سازش کے ذریعے قتل کیا گیا تو ایران سمیت عراق اور لبنان میں بھی اس سلسلے میں شدید رد عمل دیکھنے کو ملا۔ لاکھوں افراد جلوس نکالے۔ ایران میں قاسم سلیمانی کی تدفین کے موقع پر جو ہجوم تھا اس کے بارے میں یہاں تک رپورٹ ہوا کہ یہ جنازہ علامہ خمینی کے جنازے سے بھی بڑا تھا۔ بڑے بڑے جلوس اور امریکہ کے خلاف سخت بیان بازی کے بعد جس وقت ایران نے عسکری رد عمل دیا اور عراق میں موجود امریکی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا تو اس میں خاطر خواہ نقصان دیکھنے کو نہیں ملا۔ الجزیرہ سے منسلک ایک صحافی فیصل القاسم نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے عراق میں واقع امریکی تنصیبات پر حملے سے پہلے ایک خلیجی ملک کے توسط سے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ وہ امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بر وقت ان اڈوں سے اپنے فوجی اور حساس ساز و سامان ہٹا دیا تھا۔ ایک اور عرب ذرائع کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے امریکی تنصیبات کو جن روسی ساختہ میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا ان میں وار ہیڈ ہی نصب نہیں تھا، بس دنیا اور ایرانی عوام کو تاثر دیا گیا کہ ایران نے بدلہ لے لیا ہے۔ ان حملوں کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بیان دے دیا تھا کہ ایرانی حملوں سے کسی امریکی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور اس کی عراق میں عسکری تنصیبات بھی سلامت ہیں۔ دوسری جانب مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ حملے میں دونوں فریقوں کو فیس سیونگ کا موقع میسر آ چکا ہے۔ بہرحال صورتحال کچھ بھی ہو، مشرق وسطی میں بھڑکائی جانے والی آگ اب ٹھنڈی پڑتی نظر نہیں آتی۔ اطلاعات کے مطابق دوسری جانب قاسم سلیمانی کی امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کے بعد لبنان، شام اور عراق تک یہ چھان بین شروع ہو چکی ہے کہ کس نے قاسم سلیمانی کی مخبری امریکہ کو کی یا کس کی نشاندہی پر امریکہ نے قاسم سلیمانی کو عراق میں نشانہ بنایا۔ افغانستان کی جنگ اور سوویت یونین کی تحلیل کے بعد امریکہ نے یورپی ممالک کے ساتھ مل کر دنیا میں بنیاد پرستی، انتہا پسندی، عسکری اسلام کے بیانیے کو فروغ دیا تاکہ باقی دنیا کو مسلمانوں سے خوفزدہ کر کے بدزن کیا جا سکے۔
تو ان بیانیہ کا بنیادی مقصد افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف ہاتھ صاف کرنے والی اسلامی جہادی تحریکوں کو ان کے اپنے ہی ملکوں کی سرکاری فوجوں سے ختم کرنے کی مہم شروع کر دی گئی۔ مشرق وسطیٰ اور دیگر عرب ملکوں میں یہ تاثر انتہائی کامیابی سے فروغ دیا گیا کہ ان تحریکوں کو اگر ختم نہ کیا گیا تو یہ مستقبل قریب میں اپنے ہی ملکوں کی حکومتوں کے خلاف انقلاب برپا کر کے اپنے تسلط قائم کر لیں گے۔ بعد میں یہ دائرہ پھیلتے ہوئے دیگر غیر عرب مسلم ملکوں تک پہنچایا گیا اور یوں پوری اسلامی دنیا میں ایک طرح سے ان اسلامی تحریکوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا۔ رہی صحیح کثر عالمی صہیونی و دجالی مالیاتی اداروں کی بلیک میلنگ سے پوری کی گئی، یعنی اگر ان اسلامی تحریکوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا تو مالی امداد یا مالیاتی قرضے بند کر دیے جائیں گے اور بات نہ ماننے والے ملکوں کو معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایران کو چھوڑ کر باقی تمام عرب اور غیر عرب مسلم ممالک میں یہ مہم زور شور سے چلائی گئی اور اب نتائج سب کے سامنے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایسا کرنے کی وجہ ان مسلم ممالک کو نصف نہتہ کرنا تھا، کیونکہ ماضی اور ماضی قریب کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلم خطے میں سامراج نے عسکری مداخلت کی، وہاں مسلمان مجاہدین نے منظم ہو کر اس کے خلاف عسکری جدوجہد کی اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ جدید تاریخ میں افغان مجاہدین اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ امریکیوں نے کمال ہوشیاری سے عراق پلیٹ میں رکھ کر ایران کے حوالے کر دیا تاکہ اب ایک اور نیا دجالی کھیل کھیلا جا سکے۔ یہ کھیل شیعہ سنی تنازع کی شکل میں تھا۔ اس کام کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی رسائی شام تک پہنچتے دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لی تھیں تاکہ شیعہ سنی مسلمانوں کے درمیان جنگ کی بڑی صورتحال کو جنم دیا جا سکے۔ لیکن جس وقت ایران نے افغان طالبان کے ساتھ روابط مضبوط بنانے شروع کر دیے تو امریکیوں نے سب سے پہلے اس ایرانی جنرل کو نشانہ بنایا جو ایران اور افغان طالبان کے درمیان اختلافات کی خلیج پاٹ رہا تھا، کیونکہ یہ کام آگے چل کر مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی علامت بن سکتا تھا۔ اس لیے اب خبر یہ ہے کہ قاسم سلیمانی کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ اور اسرائیل ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے قائدین کو لبنان، شام اور عراق میں نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ قاسم سلیمانی کے بعد نئے سربراہ اسماعیل غنی اچانک افغانستان پہنچے ہیں اور انہوں نے افغان ہیلی کاپٹر کے ذریعے شمالی افغانستان میں بامیان کے علاقے میں پہنچایا گیا، جہاں انہوں نے کمانڈروں سے ملاقات کی ہے، جس میں امریکہ نے افغان حکومت سے اس سلسلے میں جواب طلب کیا ہے۔ اسماعیل غنی وہ شخص ہیں جنہوں نے قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے قاسم سلیمانی کی نگرانی میں افغان شیعہ ملیشیا فاطمیون کی تربیت بھی کی تھی۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے افغانستان میں حکومت افغان طالبان اور دیگر قبائلی سرداروں سے قریبی روابط ہیں۔ جنرل اسماعیل نے کہا ہے کہ اگر مستقبل میں ایران کے امریکہ کے ساتھ مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو ایران قابل حکومت کو پیشگی اطلاع دیے بغیر افغانستان کی سرزمین پر امریکی فوج کے خلاف کارروائی کرے گا اور امریکی تنصیبات پر حملہ بھی کرے گا۔ بعض ذرائع نے قاسم سلیمانی کی موت کے ایک ہفتے بعد ہی اسماعیل غنی کی افغانستان آمد پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس اچانک دورے سے اسماعیل غنی کے افغانستان میں رسوخ کا پتہ چلتا ہے۔ دوستو، اب مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں اس تمام صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو انتہائی احتیاط سے آگے قدم بڑھانا ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایران امریکی حملے کا زمینی جواب افغانستان میں دے، اس سے بھی صورتحال مزید خراب ہونے کا احتمال ہے، کیونکہ اس صورت میں امریکہ پھر پاکستان سے اڈے لینے کے لیے دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو اس قسم کی پالیسی سے اجتناب کرنا ہوگا۔ دوسری جانب دباؤ بڑھانے کے لیے پاکستان کے خلاف بھارت کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس لیے دوستو، آنے والے وقت میں پاکستان کا اندر سے مضبوط ہونا انتہائی اہم ہے۔